بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی سٹڈی کرتے ہوئے امت مسلمہ کا 1258 ٹو 1947 کے پیریڈ کی ہم سٹڈی کر رہے تھے، اور ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ مختلف تحریکیں اور فرقے کیسے بنے۔ پچھلے لیکچر میں تو اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے ابھی نام بتائے تھے، کس کس طرح کی تحریکیں کیسے آئیں اور پھر رزلٹ کیا ہوا، یہاں آ کے ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ تو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے یہ دوسرے ملینیم اس پہ تحریکیں پیدا ہوئی تھیں اور ان کے یہاں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ جناب امام مہدی تشریف لانے لگے یا بن گئے، آ گئے، یا پھر ایک مسیح جن پہ ایک امید تھی کہ جناب مسیح آئیں گے اور ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، تو یہ ایک پوری تحریکیں اس پہ بنی اور اس پہ مذہب بھی بنے۔ تو اس کی اب ڈیٹیل کیا ہے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اب دیکھیے تصورات کیا تھے، پہلے تو آئیڈیاز دیکھ لیں کہ جو بہت کامن آئے ہوئے تھے اور وہیں سے پھر تحریکیں کیا بنی، تو یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ ولایت کا تصور۔ ولایت کیا ہے کہ جناب خدا سے ڈائریکٹ تعلق جس کا ہو سکتا ہے اس کو ولی اللہ، ولی کہتے ہیں۔ یعنی ولی سے مراد یہ آنے لگا یہ خدا کا دوست بن گیا۔ خود قرآن پاک میں ہی ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جناب آپ میں سے جو بھی نیک لوگ ہوں گے ان کو ہماری دوستی ہوگی، میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن لوگوں میں پھر یہ ایک آئیڈیا آیا کہ جناب اسی دنیا میں ہوگا یہ تعلق، تو وہ پھر ولی بننے لگے، اور یہی وہ تصور ہے جو خود کرسچنس کے چرچ میں وہ پوری ڈیٹیل سے، جب اس وقت کی ہسٹری میں نے پوری ڈیٹیل سے بتائی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے یہاں بھی پوری ہائرارکی بن جاتی ہے، تو سیم اسی طرح کی ہائرارکی خود صوفیہ کے اندر بن گئی۔ مثلا اس طرح کیا کہ جب وہ ایک شخص ولی اللہ جس کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ نقیب ہوتا ہے، پھر پروموشن کے بعد نجیب بنتا ہے، پھر ابدال اوتاد بنتا ہے، پھر اور پروموشن کے بعد قطب، پھر قطب سے زیادہ بڑھ کے آگے جا کے غوث، اور پھر سب سے ٹاپ پہ آ کے غوث اعظم بنتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کے اندر تھا، اور یہ مختلف ایریاز میں مختلف فلسفہ اور مختلف طریقے انہوں نے صوفیہ کے راستے سے ہی وہ آئے تھے، تو وہاں سے یہ سارے آئیڈیاز یوز کرنے لگے۔ اب انتہائی عقیدت کا تصور ایسا آنے لگا کہ مثال ایگزامپلز میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے اوتاد ایسے لوگ ہیں کہ جو زمین میں کیل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یعنی کیل کا کیا مطلب کہ ورنہ زمین پہ تو ہر وقت زلزلہ آتا رہے اور زمین تباہ ہوتی رہے، تو یہ ایسے بزرگ ہیں کہ جو کیل کی طرح زمین میں رہتے ہیں اور وہ زمین کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اس سے اگلا سٹیپ وہ سمجھنے لگے قطب، کہ ایک زمین کے 4 محور ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ ایک صاحب وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں زمین کو، مشرق کو سنبھالنے کے، دوسرے ہوتے ہیں وہ مغرب کے بزرگ ہوتے ہیں وہ سنبھالتے ہیں، شمال کے وہ ایک بزرگ ہوتے ہیں اور جنوب کے ایک الگ ہوتے ہیں، اس طرح سے زمین کو سنبھالتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے پروموشن کے بعد غوث، کہ جس میں سارے صوفیاء کے وہ سردار ہوتے ہیں۔ اچھا اس سے اگلا سٹیپ پھر غوث اعظم، ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمام سرداروں کے سردار وہ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ صوفیہ کے اندر یہ تصور ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب جو 1166 میں فوت ہوئے ہیں، بس وہی غوث اعظم اور نہیں۔ اچھا لیکن کچھ صوفیہ اختلاف کرتے نہیں جی آج کل کے زمانے کے غوث اعظم فلاں صاحب ہے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ وہی جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ ایک نفسیاتی غلامی ایسے آنے لگی تھی۔ خانقاہیں اور مزارات کا فروغ ہونے لگا تھا اس پیریڈ میں، اب یہ اسپیشلی 1100 سے لے کے آج تک موجود ہے۔ مزارات بہت عام ہوئے۔ صوفیہ پہلے تو ترک دنیا کرتے تھے، دنیا کی چیزوں سے دور رہتے تھے، لیکن اب وہ نفس کشی کی بجائے اب وہ دنیا پرستی ان کے یہاں بھی آنے لگی تھی۔ اس کی آپ کو اگزامپل آج بھی مل سکتی ہے کہ کئی آپ صوفی بزرگ صاحب سے آپ مل لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے ان کے لائف سٹائل کو، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ
وہ جو ترک دنیا جس سے تصوف کا آئیڈیا بنا تھا تو وہی آئیڈیاز اس طرح سے بننے لگے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ ایک تفسیر اور تعویل کا ایک تصور یہ بھی ایک آ گیا تھا، یعنی صرف امام کا یہ حق ہے کہ جو تفسیر کرے، یعنی تفسیر کا مطلب قرآن کا ایک ایکسپلینیشن وہی کرے، تعویل۔ اسی طرح بہت ساری جعلی احادیث وہ بھی عام ہو گئی تھیں اور اس کا پروپیگنڈا چلتا رہا۔ تو اب یہ پورا آئیڈیا ولایت کا چل رہا تھا۔ ایک دوسرا آئیڈیا تھا مجدد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن داؤد کی ایک یہ ہے کہ جس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر بھیجے گا، اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کر دے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ جناب ہر صدی میں ایک مجدد ہوں گے، کوئی خاص بزرگ ہوں گے کہ جناب جو بہت ہوں گے اور ہم سب سارے ان کے مرید بنے۔ آئیڈیا اس کا یہ بننے لگا۔ حالانکہ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے کہ جناب ہر صدی میں اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرتا رہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکے، اور یہ ریگولر رہا، اور یہ ریگولر ہی رہا ہے۔ یہ آپ کو پوری ہسٹری میں آپ کو نظر آتے ہیں اسکالرز کہ جو سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن تھا یہ۔ اچھا خود بائبل کے اندر یہ ہم دیکھیں، خود اس کا نیو ٹیسٹامنٹ کی آخری بک ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اس میں یہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جس کے ہاتھ میں پاتال کی کنجی اور ایک عظیم زنجیر ہے۔ پاتال کیا تھا؟ ان کے زمانے میں تصور یہ تھا کہ زمین کے جناب بیک پیچھے زمین کے اندر چلے جائے تو یہ پاتال ہے، اس کو کہتے تھے۔ تو وہ کہتے جناب اس کے پوری کنجی جو ہے اس کے پورا اس کو لاک کیا تھا فرشتوں نے، اور ایک عظیم زنجیر ہے کہ جس سے باندھا ہوا تھا اس پوری زمین کو۔ اس نے اس عظیم بلا اور قدیم سانپ کو جو کہ شیطان تھا، اس کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا، یعنی پاتال زمین کے اندر اس کو باندھ دیا اس کو۔ پھر کیا ہوا کہ اسے پاتال میں پھینکا اور وہاں بند کر کے مہر لگا دی، کہ اس کو پوری سٹیمپ کر کے بند کر دیا کہ جو کھل بھی نہ سکے اور شیطان نکل بھی نہ سکے۔ اب وہ 1000 سال تک قوموں کو مزید گمراہ نہیں کر سکے گا، اس کے بعد اسے پھر کھول دیا جائے گا۔ تو یہ بائبل میں بھی ملتا ہے۔ تو اسی سے یہ آئیڈیا آنے لگا کرسچنس کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی آنے لگا کہ جناب 1000 سال کے بعد اب کچھ تبدیلی آئے گی، اور کوئی اب ایک ایسے بزرگ آئیں گے کہ جو یہ کریں گے، کیونکہ شیطان اب آزاد ہو کے آئے گا تو اس کو وہ کنٹرول کریں گے۔ تو اس سے کی آئیڈیا آیا کہ اب جناب جو تشریف لائیں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو یہ آئیڈیا آیا، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ ایک یہ جعلی احادیث بہت پہلے ہی وہ ایجاد کر دی گئی تھی کہ جناب یہ امام مہدی۔ تو اب وہ آئیڈیا آنے لگا، اور لوگ اسپیشلی اس پیریڈ میں کہ جب یہ 1200 آنورڈ کا پیریڈ ہے تو لوگ انتظار کرنے لگے، بس یہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 سال پورا ہونے لگا ہے، تو اب تو جناب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ ہر صدی کے لیے جو مجدد آتے ہیں تب یہ مہدی کا تصور ہوگا کہ جو ایک عادل لیڈر ہوں گے، اور ایک آئے گا ایسا سلسلہ۔ اچھا کرسچن کے اندر یہ تھا کہ مسیح موعود، اور خود یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اب مسیح آئیں گے۔ موعود کا مطلب کہ جن سے ایک باقاعدہ پرومسڈ کہ یہ پرومس ہوا ہے بائبل میں کہ جناب وہ تشریف لائیں گے۔ تو ایک 1000 سال کا تصور تھا، اور نجومیوں نے بھی ایک یہ پیش گوئی کی تھی۔ نجومی کون تھے کہ یہ جناب ستارہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے تو یہ ہوگا، تو انہوں نے بھی کیا آئیڈیا دیا تھا کہ جناب اب یہ مسیح آنے لگے۔ تو چاہے مہدی کا تصور ہو یا مسیح کا ہو، تو ہر ایک کا تھا، تو وہ یہودیوں اور کرسچنس کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ آئیڈیا آ رہا تھا کہ جناب وہ تشریف لانے والے۔ اس طرح کا ماحول بن رہا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ پورا آئیڈیا ہر طرف آ گیا پورے عالم اسلام میں، تو وہ ہر کوئی
انتظار کر رہا ہے، تو پھر اب کوئی بھی صاحب کے جو ایک لیڈر بن جائے اور اپنے آپ کو مہدی قرار دے دیں یا مسیح قرار دے دیں، تو پھر لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور مل جائیں گے تو پھر ان کی حکومت یا ان کی طاقت بن جائے گی۔ تو اس طرح سے بہت ساری تحریکیں بنی۔ اس کے لیے یہ ایک لسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے، ملینیرین ازم کی یہ جو تحریکیں ہیں کہ جس میں آپ کو اسپیشلی 1200 ٹو 1500 کے پیریڈ میں آپ کو ایران میں حروفی تحریک ہے، ایران میں ہی نقطوی، اور پھر ایک صفوی تحریک ہے، یہ تینوں بنی ہیں۔ انڈیا کے اندر مہدوی تحریک بنی ہے، زکری فرقہ ایک بنا، پھر دین الہی کا ایک تصور جب آیا تو وہ بن گیا۔ اس سے افغانستان اور پشتون علاقے میں روشنیہ تحریک بنی، ترکی میں بیکتاشی سلسلہ بنا، ترکی اور شام سے مراد پورا سیریا، فلسطین، سارا ایریا، اس میں شباتائی زیوی کی تحریک بنی تھی۔ کردستان کے اندر اہل حق کی ایک تحریک بنی تھی۔ مراکش میں محلی تحریک جو ہے وہ بنی تھی، یا محلہ آپ کہہ لیں، اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، سچی بات ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کو میں صحیح طرح سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، محلی کہہ رہے ہیں یا محلہ کہہ لیں، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ اچھا، اگلی صدیوں میں جو 1592 میں جب 1000 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ گزرا تھا، تو اس وقت میں جو ایران کے اندر بہائی تحریک بنی تھی، انڈونیشیا میں دیپو نگارو کی تحریک بنی تھی، سوڈان میں مہدی تحریک بنی تھی، پنجاب کے اندر قادیانی تحریک بنی تھی، صومالیہ کے ایریا میں درویش تحریک بنی تھی۔ صومالیہ کہاں ہے؟ افریقہ میں۔ اور اسی طرح لیبیا کی سنوسی تحریک بنی ہے۔ اب یہ ساری تحریکیں بنی ہیں، تو میں سمپل ان کے پوائنٹ آف ویو ان کا کیا رہا اور ان کے پھر رزلٹ کیا ہوا، یعنی واقعات کیا ہوا، وہ میں صرف عرض کروں گا، تنقید نہیں کرتا، آپ خود کیجیے گا۔ میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی امام مہدی یا پھر مسیح کی امید کر رہے تھے۔